جی کسی ساتھی نے کوئی بات کرنی ہے؟ اپنا تعارف وہ پیش کرنا چاہتا ہے، وہ تعارف پیش کر دیں۔ اس کے بعد پھر یہ یاد رکھیں کہ کسی سے بھی پڑھنے سے پہلے یا کسی کو بھی پڑھانے سے پہلے، یہ ہمارے محدثین کا طریقہ کار رہا ہے، کسی بھی محدث کو پڑھنے سے پہلے یا کسی کو پڑھانے سے پہلے اس کے متعلق وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ان کے علمی استعداد کا پتہ چل جاتا تھا، اور ایک مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاص کی ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ مانوسیت ہو تو بندہ زیادہ اخلاص سے پڑھتا ہے اور زیادہ اخلاص سے پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی کمزوریوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور ان کمزوریوں کو پھر بندہ کسی نہ کسی طریقے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اخلاص احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب، میرا نام ہی اخلاص احمد ہے، اور گجر خان تحصیل ہے، ضلع راولپنڈی، یہاں ٹھیک سے ہے ماشاء تعلق اللہ، رکھتا ہوں۔ بارک اللہ تو فیکہ۔ اور اور ورچوئل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ جب یہ الحمدللہ جب یونیورسٹی شروع ہوئی تھی ابتدائی طلباء کے اندر۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکہ۔ اچھا، تو ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ شیخ محترم، ویسے میں نے جو ہے ایک اسکول ٹیچر ہوں، اسکول میں پڑھا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسجد بھی ہے، اس کی بھی کچھ ہلکی پھلکی کوشش ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری ہے، اس کو ماشاء اللہ بارک نبھائیں۔ اللہ فیکہ، بارک اللہ۔ بس یہی مصروفیات ہیں بس۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو۔ آمین۔ جی باقی یہ فرا بہن کو تو جانتے ہیں، آگے ہیں جے ایس، اللہ عالم کون ہے، جنید سلیم صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میرا نام وعلیکم جنید سلیم السلام ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں قطر میں ہوتا ہوں، اور ماشاء اللہ، جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں اس کلاس میں؟ جی جی پچھلا 1 ڈیڑھ سال سے گیپ آ گیا ہے، تو اس سے پہلے چھٹے میں، پانچویں میں ساتھ ہی تھا کہ چوتھے میں اور ٹھیک ہے ماشاء دوسرے اللہ، میں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرے ذہن میں تو کچھ مشورہ نہیں ہے، بس انشاءاللہ دعائیں ہیں اور بارک بس اللہ تعاون فیکہ، کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکہ۔ جی ریحان صاحب، معاذ صاحب کو جانتے ہیں، محسن علی تابش صاحب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ریحان صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارا نام ریحان، ہم بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنارس؟ بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ایک ایک 1 2.5 سال سے میں اس میرے گیپ ہونے کی وجہ سے میں یہ ایبسنٹ تھا۔ میں پروفیشن سے মানে مصروفیات انجینئر، انجینئرنگ ان پی ایس سی الیکٹریکل انجینئر سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ماشاء اللہ، مصروفات ہیں، اور میں ایک جاب کرتا ہوں ڈسٹریبیوشن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی سے۔ یہی تک کہ ٹھیک ہے میں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کی صلاحیتوں کی پاسبانی فرمائے۔ جی باقی تقریباً میرا خیال سب کو ہم جانتے ہیں۔ جی میں اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جاننا، میرا نام محمد ارسلان ہے، اور میں نے 2010 سے یعنی پڑھنا شروع کیا ہے، اور ابھی تک الحمدللہ پڑھا رہے ہیں۔
اور انہیں مختلف شیوخ سے پڑھا ہے. جو اہم بات بتانے والی ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو نام ہیں، جس میں فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان سے کسب فیض کیا ہے. فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی، ان سے بھی تحال انہی سے ریلیٹڈ ہے. اور اسی طرح فضیلت الشیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی. اس کے علاوہ متعدد علماء اور جید شیوخ سے الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا ہے. اور جو ابھی ہماری جو کلاس ہوگی وہ تفسیر کی، اس کے حوالے سے میں بھی ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تفسیر کہاں سے پڑھی ہے. اور تفسیر میں نے کئی شیوخ سے پڑھی ہے اور اس کے دورے بھی کیے ہیں، جس میں بڑا نام فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ امجد چھتوی حفظہ اللہ رحمہ اللہ تعالی. یہ شیخ، ان کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصف صدی انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی ہے. یہ ان کو شرف حاصل ہے کہ نصف صدی 50 سال سے زائد انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی ہے. اور یہ مرکز الدعوہ السلفیہ، مرکز الدعوہ السلفیہ سدیانہ بنگلہ کے اندر یہ پڑھاتے رہے ہیں آخری عمر تک. انہی سے ادھر ہی قرآن پاک کی تفسیر کا دورہ کیا ہے. باقی گاہے بگاہے 4-5 سالوں کے اندر آپ جیسے جو معروف کلاس ہوتی ہے اس میں تو پڑھتے ہی رہے ہیں نا، تو باقاعدہ ان سے اور ان کی قابلیت کہہ لیں کہ ہر ایک عالم کے ہاں، ہر ایک شیخ کے ہاں مسلمہ ہے. یہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. اور بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے نام. تو ان سے الحمدللہ ہم نے آخری آخر میں ان کی زندگی کے اواخر میں ہمیں ان سے پڑھنے کا موقع ملا ہے. اور اسی طرح شیخ زبیر رحمہ اللہ سے بھی آخری زندگی میں پڑھنے کا موقع ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تفسیر، ابھی شیخ جو تفسیر پڑھاتے تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ تو جامع العلوم آدمی تھے. جامع العلوم یعنی ہر فن مولا جسے کہتے ہیں نا، چاہے اس کا تعلق حدیث سے ہو، تفسیر سے ہو، بلاغت سے ہو، نحو صرف سے ہو، یعنی ان کو ہر اس کتاب انگلیوں پہ یاد تھی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بات پر بھی گفتگو کرتے تھے تو لمبی لمبی عربی عبارتیں زبانی پڑھ دیتے تھے اس کتاب کی. اور اتنا ازبر تھا ان کو، صحیح بخاری بھی تقریباً ان کو ساری یاد تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے تفسیر اور اس تفسیر کے اصول اور اس کی بنیادی قواعد وہ ہم نے پڑھا ہے. جو حالیہ میرے علم کے مطابق عقیدہ کے جو اسپیشلسٹ ہیں اور دور حاضر میں پنجاب کے لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی میرے علم کے مطابق کوئی مفسر نہیں ہے ابھی زندہ شیوخ میں سے. وہ ہیں فضیلت الشیخ عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ تعالی، جو جنگ کے ہیں. تو ان سے ویسے بھی بڑا اچھا تعلق ہے اور ان سے بھی تفسیر پڑھنے کا موقع ملا ہے. مکمل تو نہیں پڑھی لیکن اس کی ابتدائی جو کہہ لیں پارے ہیں وہ پڑھے ہیں. اس کے علاوہ ان سے تفسیر کے اصول اور تفسیر کیسے کی جاتی ہے، کون سی تفاسیر اچھی ہیں، کون سی اچھی نہیں ہیں، یہ سارا کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور وہ بھی جامع العلوم ہے عقیدہ میں، اور اس کے علاوہ نحو صرف میں، بلاغت میں، ہر فن کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دیا ہے الحمدللہ. تو وہ الحمدللہ حیات ہیں. جنگ کے اندر ہی ایک مدرسہ ہے، غالباً اس کا نام تعلیم القرآن ہے، مدرسہ تعلیم القرآن، وہاں بھی جانے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو ان سے ہم نے الحمدللہ یہ تفسیر پڑھی ہے. اور اور بھی
کچھ چیزیں ان سے پڑھنے کا موقع ملا ہے. تو یہ تھوڑا سا تعارف ہے جو کرانا ضروری تھا. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو نصاب آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ اس میں قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ، اور اس کے علاوہ عقیدہ کے اندر 3-4 کتابیں ہیں. اس طرح صحیح مسلم کی منتخب کتب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نحو کے اندر شرح ابن عقیل اس کا آخری حصہ ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمارا جو مقررہ نصاب ہے، منتخب نصاب ہے، اس کو مقررہ اوقات کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اصلاً تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں اور وقت تھوڑا ہے، تو یعنی 2 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. یقیناً مشکل تو ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے. لیکن ہم ایسا بھی نہیں کریں گے کہ ایک چیز کو ہم ویسے ہی گزارتے جائیں. جتنا ہم کوشش کریں گے پڑھیں، اچھا پڑھیں انشاءاللہ. اصلاً تو کتاب کے ساتھ مانوس کرنا ہوتا ہے، کتاب کا طریقہ کار، مصنف کا انداز، یہ پڑھنا اور یہ سیکھنا مقصود ہوتا ہے. جب انسان ایک مصنف کا انداز سمجھ جاتا ہے، اس کا طریقہ اور سلیقہ سمجھ جاتا ہے، اس فن کی اہمیت سمجھ جاتا ہے، تو وہ پھر آگے خود بھی پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ آپ منتہی ہیں، مبتدی نہیں ہیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ بہتر سے بہتر. آج جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تفسیر کے حوالے سے، یعنی قرآن پاک کے حوالے سے. قرآن آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی منزل کتاب ہے. ٹھیک ہے، اہل سنہ کا اس کے اندر عقیدہ کیا ہے کہ قرآن پاک آپ اس میں جو ہے نا نوٹس وغیرہ اس کے لازمی بنائیں. نوٹس آپ کو کام دیں گے، اور ہر جو ہمارا مضمون ہے اس کی الگ آپ کے پاس نوٹس، یا کوئی آپ اس کو رجسٹر کہہ لیں، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، نوٹ بک کہہ لیں، آپ یہ تیار کریں. یہی آپ کے جو اسائنمنٹس اس میں کام آئے گی، اور یہی آپ کے ایگزام کے اندر کام آئے گی، اور یہی آپ کو انشاءاللہ زندگی کے اندر بھی کام آئے گی. تو قرآن پاک، اس کے متعلق ہم آج کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. قرآن آپ جانتے ہیں یہ قارئ اس سے مشتق ہے. تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ ایسی کتاب جس کو بار بار کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، کثرت کے ساتھ جس کو پڑھا جاتا ہو اس کو قرآن کہتے ہیں. اور قرآن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، صفت. تو ہمیشہ سے اہل سنت یہ بات کرتے آئے ہیں کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے. کلام کیسا ہے؟ اب اس کے اندر تو اس اس جگہ پہ تو سب کا اتفاق ہے، سارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کو اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کہتا ہو. آگے اس کی تفصیل کے اندر پھر اختلاف ہو جاتا ہے، اور جو اہل سنہ ہے، جو اصل اہل سنہ ہے، وہ اس کی تفصیل کے اندر بھی بالکل اختلاف نہیں کرتے. یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صوت و حروف کے ساتھ، یہ صوت و حروف، صوت و حروف کا مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جبریل کے حوالے کیا، یعنی جبریل کو سنایا اور آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے بتائیں، تو اس کے اندر صوت بھی پیدا ہوئی تھی، صوت بھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز کے ساتھ سنایا ہے. اور اس کے اندر حروف بھی تھے، یعنی جو آواز پیدا ہوئی ہے اس کے اندر حروف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے، جس طرح کے کچھ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام کن کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی کن کہہ دیا اور آیات جبریل کے حوالے ہو گئیں. اور اس طرح نہیں، جس کو وہ کلام مانوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کلام مانوی نہیں ہے.
یعنی اللہ نے معنی نازل کر دیا اس کا، آگے الفاظ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں. تو یہ قرآن پاک کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب جبریل کو سنایا کلام تو پھر اس کے اندر آواز تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے آواز ثابت ہے، اور یہ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے. کوئی ایک بھی اہل سنت معتبر ائمہ میں سے کوئی ایک بھی اس کا انکار نہیں کرتا. باقی اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، جب ہمارا عقیدے کا چیپٹر آئے گا تو ہم اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے. بنیادی طور پر اہل سنت کا اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حقیقی کلام ہے، حقیقی کلام، مانوی نہیں ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صوت و حروف کے ساتھ کلام کیا، جبریل امین نے سنا، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی ڈے بائی ڈے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل کرتا رہا ضرورت کے تحت. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، لیثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں. یعنی آپ روز جو آپ کو درپیش مسائل ہوں گے اس کے حل کے لیے ہم قرآن پاک کو نازل کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو تسلی اور آپ کے حل، آپ کے جو پریشانیاں ہیں، آپ کے مسائل ہیں، اس کا حل ہم پیش کرتے رہتے ہیں. تو یہ قرآن ہے، اور اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب من جانب اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ محفوظ و معمون ہے. ہمارے پاس موجود جو دو گتوں کے اندر کلام موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر ایک حرف کا بھی نہ اضافہ ہوا ہے اور نہ اس کے اندر کمی ہوئی ہے. ہمارا اس پر اتفاق ہے. اور ہم ہر اس شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر نقص آ چکا ہے یا قرآن پاک کے اندر زیادتی اور اضافہ ہو چکا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بے شمار قرآنی آیات کا منکر بن رہا ہے، اور بے شمار صحیح احادیث کا منکر بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے اجماعی و اتفاقی عقیدہ کا منکر بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہو گئی. اور جو روافظ وغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کمی ہوئی ہے، یعنی کمی کے اوپر تو تقریباً ان کا اتفاق ہے. زیادتی کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، قرآن پاک کے اندر زیادتی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک طبرسی ہے، اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے قرآن پاک کی تحت محرف ہونے پر. وہ کتاب، اس کے اندر اس نے تقریباً 1000 صفحے کی کتاب ہے. اس نے اس میں درجنوں دلائل دینے کی کوشش کی ہے، اپنے ائمہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے قرآن پاک کے اندر تحریف ہوئی ہے. اور جو روافظ قرآن پاک کو ظاہری طور پر کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کو ہم حق مانتے ہیں، وہ تقیتاً کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے، اب یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بنیاد ہے، یعنی ہمارا کہہ لیں کہ ایک آرٹیکل ہے، ایک مسودہ ہے، ہمارے دین کی اساس ہے. اس کا بیان، قرآن پاک کی وضاحت جو ہے نا، قرآن کا بیان، وہ ہے حدیث. ٹھیک ہے، قرآن کا بیان. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز بیان کریں، ان کے لیے وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. یعنی جو کتاب ان کی طرف نازل کی ہے اس کا بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے. تو گویا یہ قرآن پاک ہمارا نصاب ہے، اور اس نصاب کو سمجھنے کے لیے پھر آگے حدیث بھی ہے. حدیث کی مرکزی حیثیت ہے، حدیث کی بنیادی حیثیت بھی ہے، مستقل حیثیت بھی ہے، لیکن یہ قرآن کا بیان بھی ہے ایک طرح کا. یعنی کوئی بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث پھر قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور پھر ظاہر ہے اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. کسی کی آیت کے اندر عقیدے کا بیان ہے، کسی میں عمل کا بیان ہے، کسی کے اندر آخرت کے اوپر ایمان کا بیان ہے، کسی کے اندر اخلاقیات کا بیان ہے، کسی کے اندر سابقہ قوموں کی حالات کا بیان ہے، کسی کے اندر یعنی مختلف احکام اور مختلف نواحی، مختلف فضائل، مختلف
آپ کہہ لیں کہ قصص اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان کی ہیں، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے افراد کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ ہر جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحائف یا آسمانی کتب نازل کی ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی فہم و تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد بھی ساتھ بھیجے ہیں، جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو صرف قرآن نازل کر دیتا اور کہتا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، بھیج دیتا قرآن کسی کے ہاتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ افراد بھیجے ہیں اس قرآن کی تعلیم کے لیے، اس تورات کی تعلیم کے لیے، اس انجیل کی تعلیم کے لیے۔ تو گویا اس طرح قرآن کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے، قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ یعنی قرآن پاک جس طرح اس کے الفاظ محفوظ ہیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے جس طرح قرآن پاک کے الفاظ کا ذمہ لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کا ذمہ بھی لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مفسر اتارے ہیں ہمارے ہمیں دستیاب کیے ہیں امت کو، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود مفسر کہا ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے اور قرآن پاک کی وضاحت کرنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ وہ قرآن پاک کی ہی تعبیر ہے، قرآن پاک کی ہی تفسیر ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان بالکل واضح ہے کہ کانا خلقہ القرآن، اس کی پوری تفصیل ہے صحیح بخاری کے اندر۔ تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے شارح اور مفسر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر بالسنہ، تفسیر القرآن بالسنہ۔ سب سے پہلے تو ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر، لیکن قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر بھی یاد رکھیں، یہ اس کے لیے بھی کوئی مفسر چاہیے۔ یعنی ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جو تفسیر بناتے ہیں، تو اس تفسیر کو تفسیر قرار دینے والا بھی کوئی ہوگا نا۔ تو گویا جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے نا، وہ دراصل قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن پاک کی اگر تفسیر قرآن پاک کی آیت کر رہی ہے تو وہ کسی نے بتایا ہے نا، تبھی کر رہی ہے نا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی آیت کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت جب نازل ہوئی، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اب یہاں ظلم بظلم، جب یہ ظلم کا لفظ آیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام لغت کو جانتے تھے اور عرب کی کلام کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظلم تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں، وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو غیر محل پر رکھ دینا، یعنی ایک چیز اگر کہیں رکھنے والی ہے تو اس کو اپنی جگہ کی بجائے دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ تو گویا جو کام کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کر دینا، یا جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو وہ گھبرا گئے اور فرمایا کہ ہم تو ایمان والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے لیے امن اور سلامتی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد یہ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں بھی ظلمین میں جو تنوین ہے نا، ظلمین میں یہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں ہے، یہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں ہے یا عموم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تنوین تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑا ظلم، یعنی جس نے اپنے ایمان کے ساتھ بہت بڑے ظلم کو نہیں منایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی آیت کی تفسیر اگلی قرآنی آیت کے ساتھ کر دی، فرمایا کہ یہ یہاں جو ظلم سے مراد ہے نا، یہ وہ عبد صالح لقمان رحمہ اللہ، لقمان حکیم جس کو کہتے ہیں، یہ ان کے کلام کے اندر جو تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں غالباً بیان کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں
ظلم عظیم، یہ تفسیر ہو گئی ہے، یہ آیت تفسیر ہو گئی ہے بظلم کی، کہ وہاں بظلم کے اندر کون سا ظلم مراد ہے، تو اس آیت نے تفسیر کر دیا۔ اب اس آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ قرآن پاک کے ساتھ تفسیر بھی اس صورت میں ہوگی جب ہم حدیث کو درمیان میں لے کر آئیں گے، یا کسی اور جو طریقہ ہے یا طرق ہے یا وسیلہ ہے تفسیر کا، اس کو نہیں لے کر آئیں۔ سب سے پہلے مفسر گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی دلیل آپ کو اس کے دلائل آپ کو قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر مل جائیں گے، اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں۔ وہ ایک واقعہ تک میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب آیت نازل ہوئی سورۃ بقرہ کی کہ حتی یتبین لکم الخیط الاسود، ٹھیک ہے، من الخیط حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب تمہارے پاس دھاگا، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد، بعض صحابہ نے، سب نے نہیں، بعض صحابہ نے، ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں من الفجر کے الفاظ بھی اس میں نازل کر دیے اور ملا دیے۔ بار کہ اب اس میں ایک تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول مفسر ہیں، اور بے شمار آیات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، اور یہ تفسیر اور یہ تفہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی ہے اور صحابہ کو سکھائی ہے۔ صحابہ کرام پہلے شاگرد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اور اس تفسیر کے اندر کوئی شبہ اور شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی صحیح تعبیر ہے۔ تو قرآن پاک کی تعبیر کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو مفسر اول کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ اگر کوئی تفسیر مفسر اول کی تفسیر کے خلاف آ جائے تو اس بعد والی جو متأخر کی تفسیر ہے اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے پہلے مفسر اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، ان کی تفسیر ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ اور پھر صحابہ، اس کے بعد نمبر آتا ہے صحابہ کا، کہ صحابہ کرام وہ مفسر ہیں کہ جنہوں نے تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائی ہوئی تفسیر ہے وہ مبنی برحق ہے، اور پھر تفسیر پھر صحابہ نے تابعین سے تبت، گویا قاعدہ یہ بنے گا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے ہم نے تفسیر دیکھنی ہے حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، حدیث کے اندر ہم اس کی تفسیر مل جائے تو ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے سر آنکھوں پہ۔ نمبر دو، اگر تفسیر کے اندر نہیں ملتی، تفسیر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر نہیں ملتی، تو ہم نے صحابہ کے آثار کی طرف جانا ہے۔ صحابہ کے آثار کے اندر اس کی تفسیر اگر مل جائے تو پھر ہم نے اس کو ہی حق ماننا ہے، کیونکہ صحابہ اپنی طرف سے قرآن پاک کی تفسیر نہیں کرتے، الا کہ کہیں کوئی دلیل آ جائے کہ انہوں نے اپنے رائے سے وہ تفسیر کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یاد رکھیں، جو سب سے بڑے مفسر ہیں نا صحابی، وہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس۔ یہ باتیں نوٹ کریں، سب سے بڑے جو مفسر ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب کا علم سکھا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ان کے متعلق عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس یہ بڑے مفسر تھے۔ تو اچھا، اس میں ایک بات آ گئی کہ ان کے والے سے ایک تفسیر آپ کو ملے گی، تفسیر ابن عباس کے والے سے، تو تنویر المقباس، یاد رکھیں یہ تفسیر ثابت نہیں ہے، یہ تفسیر ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر اس کی سند جو ہے نا وہ عبداللہ بن عباس تک یہ بالکل کذاب راویوں سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس کے نام سے تنویر المقباس یا کچھ اور بھی اس کا نام آتا ہے فی تفسیر ابن عباس، اور یہ کہ جو ہے نا وہ تفسیر ان سے ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عباس۔ باقی کتب حدیث کے اندر، یعنی جو
بخاری ہو گیا، مسلم ہو گیا، اس کے اندر ان کی تفسیری روایات موجود ہیں. اس طرح جو تفسیر کے اوپر لکھی جانے والی کتابیں ہیں، جس طرح سے امام طبری رحمہ اللہ، یہ ہم اس کے متعلق لکھیں گے بھی کہ تفسیر کی کون کون سی کتابیں ہیں جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. تو تفسیر کی کتاب جو تفسیر ابن جریر طبری، جس کو جامع جامع البیان کو کہتے ہیں، ان تفسیری ان تعویلی آئی القرآن، اس نام سے یہ تفسیر ہے یہ طبری رحمہ اللہ کی، تو ہم لکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اندر ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے شمار روایات موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان کے اندر ان کی روایات صحیح سند کے ساتھ بھی اور ضعیف سند کے ساتھ بھی یہاں ہمیں مل جائیں گے. تو گویا اس سب سے بڑے مفسر صحابہ کے اندر جن کو تفسیری ذوق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم علم الکتاب یا علم التاویل. ٹھیک ہے، تو وہ دعا ان کو لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تفسیری ذوق دیا. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جن کو مفسر صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے وہ ہیں عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود. ان کے متعلق صحیح بخاری کہ اب یہ قول لکھیں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری میں صرف رمز دوں گا اس کا، 5002. صحیح بخاری 5002 اور صحیح مسلم کا نمبر ہے 2463. ٹھیک ہے، یا آپ نے خود وہاں پڑھ لینی ہے، میں آپ کو اس کا صرف سمجھا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں. یہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں مفسر کیسے ہیں. کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی یہ قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی. ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت و این نزلت. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت ہے نا، اس کے بارے میں قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. ولو اعلم مکان احد اعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایا لاتیتہ، کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو کہتے ہیں تو میں اس تک لازمی پہنچوں گا، اگرچہ اس میں مجھے کہہ لیں کہ آپ تھکانا پڑے اور اس میں جناب مجھے بڑا لمبا سفر کرنا پڑے، کہتے ہیں میں وہ بھی کروں گا. یعنی اتنا ان کو تفسیر کا عبداللہ بن مسعود کو بھی ذوق تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی جو خلفائے راشدین ہیں وہ بھی مفسر صحابہ میں سے آتے ہیں، ان سے بھی تفسیر مقبول ہے سیدنا عمر، خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ ابی بن کعب ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ بھی بڑی تفسیر کرتی تھی. اور صحابہ کرام وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی بھی تھی تفاسیر، بخاری وغیرہ کے اندر اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے مفسرین صحابہ میں سے ہیں. اور ان سے تفسیری روایات، کسی بھی آیت کی تفسیر یا اس کا معنی یا اس کا شان نزول، اس طرح کی باتیں مرفی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پھر اپنے اپنے آگے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عباس کے اپنے شاگرد ہیں، عبداللہ بن مسعود کے اپنے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل کے لیے جو ہے نا وہ بڑی تفصیلی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں اہم کتاب میں آپ کو بتا دوں، ایک قاتل المفسرین، ٹھیک ہے، یہ ہے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی، المتوفا 911 ہجری. ان کی یہ کتاب ہے طبقات المفسرین. انہوں نے اس کے اندر کوئی 150 کے قریب جو ہے نا، 150 سے کم ہی ہے، مفسرین کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ انہی کے ایک شاگرد ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، انہی کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی طبقات المفسرین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے.
اور اس میں انہوں نے کوئی 700 کے قریب مفسرین کا ذکر کیا ہے، 700 کے قریب۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں ابھی تک لکھی جا رہی ہیں۔ بہر کیف تو اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کی فہم و تفہیم کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور تفسیر کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور علوم القرآن یعنی قرآن پاک کے علوم کے متعلق۔ ویسے تو قرآن پاک کی بڑی خدمت ہوئی ہے نا، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن پاک کی بڑی خدمت ہوئی ہے۔ یعنی آپ قرآن پاک کی قرات دیکھ لیں، قرآن پاک کے لغوی معنی دیکھ لیں، قرآن پاک کے اعراب دیکھ لیں، قرآن پاک کی نحوی اور صرفی تحلیلیں دیکھ لیں، قرآن پاک کی تفسیر دیکھ لیں، قرآن پاک کا شان نزول دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی صرفی تحلیل، نحوی تحلیل، اس کے علاوہ لغت عرب، اور قرآن پاک کی پھر ترجمہ ہے، قرآن پاک کی پھر اشاریہ ہے، قرآن پاک کا حاشیہ ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، پھر مختلف زبانوں کے اندر اور مختلف انداز کے ساتھ قرآن پاک کے اندر فقہی جو آیات ہیں، اس طرح احکام کی جو آیات ہیں، ان کا الگ چیپٹر بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنی اتنی کہہ لیں کہ آپ قرآن پاک کی خدمت ہوئی ہے، اتنی زیادہ ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کو جمع کریں تو ایک بہت بڑی ضخیم لائبریری بنے گی، بہت ضخیم لائبریری۔ تو یعنی سینکڑوں کی تعداد ہے، بلکہ آپ ہزاروں کی تعداد کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے اوپر کام ہوا ہے ان کتابوں کی، اور ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو بہت بڑی بڑی جلدوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو اور پھر ان میں یاد رکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو تفسیر ہے وہ تو بالکل شرک سے پاک ہے، بدعت سے پاک ہے، اور اس کے اندر گمراہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کے دور کے بعد، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ہی خوارج کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، اور اسی طرح جو عقلیات والے ہیں، جو عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، روافظ کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، اور پھر یعنی گمراہ فرقوں کی ابتدا ہو چکی تھی صحابہ کے درمیانے دور کے اندر ہی، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی تھی، اور پھر انہوں نے بھی ظاہر ہے جب ان کی گمراہیاں لوگوں نے قبول نہ کی تو انہوں نے پھر قرآن کا سہارا لیا، حدیث کا سہارا لیا، انہوں نے مختلف قوانین وضع کیے۔ یہ ہوتے ہوتے پھر کئی ایسے مفسرین، اب دور چلتا گیا، جو اہل سنہ تھے وہ اپنے جو تفسیری آراء تھے اس پر قائم رہے، جو انہوں نے تفسیر گروہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا، ان کی ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ ہر اعتبار سے حق پر قائم رہا۔ تو صحابہ کے جو شاگرد ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، انہوں نے اپنا ایک جو تسلسل، جو صحابہ کا تسلسل تھا وہ جاری رکھا، اور الحمدللہ آج تک جاری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر ان میں مفسرین بھی اسی طرح کے تھے، جس طرح جو اہل سنہ ہیں، اہل سنہ سے مراد جو سلفی ہیں، اپنے دین کو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو من چاہی تفسیر کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے، اپنے اپنے کہہ لیں کہ عقل سے، اپنی آراء سے، اپنے من چاہے اصولوں سے وہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تفسیریں کی ہیں، ان میں سے کچھ کے اندر فوائد بھی ہیں، کچھ کے اندر جو ہے وہ گمراہیاں بھی ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، یا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تفاسیر کے بھی کچھ نہ کچھ، تفاسیر کے بھی نقصان اور فوائد، یا تفاسیر کے بھی کچھ نہ کچھ جو اچھے مفسرین ہیں ان کی پہچان ہو جائے، جو برے مفسرین ہیں ان کی پہچان ہو جائے، کسی بھی کتاب کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی عقل سے قرآن پاک کی تفسیر کر دیتا ہے، یا اس کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم واہ واہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے ہی آج یہ نقطہ اٹھایا ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں اٹھایا۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک نہ سائنس کی کتاب ہے،
اور نہ ہی کسی اور چیز کی کتاب ہے۔ قرآن پاک خالصتاً آخرت کی تیاری کی کتاب ہے، اصلاً جو کتاب ہے۔ باقی اس کے اندر سائنس کا علوم بھی اللہ نے ذکر کر دیے ہیں، جغرافیہ کا بھی ذکر کر دیا ہے، اس کے اندر نحو صرف کو بھی ذکر کر دیا ہے، اس کے اندر یعنی بے شمار علوم اللہ نے ذکر کر دیے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے اصلاً کیا ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ ہدایت رہنمائی کس کے لیے؟ آخرت کی رہنمائی کے لیے، یعنی لوگ اللہ کو ایک مان لیں، اس کی ذات و صفات کے اندر اس کو یکتا مان لیں، اور اس کے احکامات کے پیرو بن جائیں۔ تو یہ اصل میں قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے، اور جو اس مقصد سے ہٹ کر تفسیر کرتا ہے وہ تفسیر ہم اس کو بدعی تفسیر کہتے ہیں، کہ یہ بدعت پر مبنی تفسیر ہے۔ اس کے عقائد کے اندر بھی بدعت ہو سکتی ہے، اس کے مسائل و اعمال کے اندر بھی بدعت ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم یعنی یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کون سی تفاسیر یہ اہل سنہ والی ہیں اور کون سی تفاسیر اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کر ہے۔ یاد رکھیں کہ عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے نا، یہ سنی تفسیر اور جو بدی تفسیر کا فرق کیا جاتا ہے، یہ کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ یہ ہے عقیدہ توحید کی بنیاد پہ۔ اور آپ جانتے ہیں عقیدہ توحید کے اندر جس طرح اللہ کی ذات کو یکتا ماننا یہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ربوبیت آتی ہے تیسرے نمبر پہ، الوہیت دوسرے نمبر پہ، الوہیت آتی ہے تیسرے نمبر پہ، آتی ہے اللہ رب العزت کی اسماء و صفات۔ اگر کوئی مفسر اللہ کی ربوبیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یا الوہیت کے اندر شریک ٹھہراتا ہے، یا اسماء و صفات کے اندر اس کا معنی بدلتا ہے، یا اس کے اندر کسی کو شریک کرتا ہے، تو وہ مفسر سنی نہیں ہوگا، بلکہ وہ مفسر بدعتی ہوگا، اور اس کی تفسیر بدعی تفسیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، چاہے اس کے اندر جتنے مرضی علمی فوائد ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مفسرین کی مختلف قسمیں ہیں۔ کسی نے عقل سے تفسیر کی ہے، تفسیر بالرائے جس کو کہتے ہیں، کسی نے جناب اپنی منطق سے تفسیر کی ہے، کسی نے علم کلام سے تفسیر کی ہے، کسی نے لغت سے تفسیر کی ہے، کسی نے جناب عقل سے، سائنس سے تفسیر کی ہے، اور کسی نے جو ہے وہ تفسیر بالماثور جس کو کہتے ہیں، کہ روایات جو مفسرین کی، ائمہ محدثین کی یا صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے تفسیر کی ہے۔ پہلے عرض کر دیا کہ جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے آ گئی، اس کے خلاف کوئی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کے خلاف کوئی تفسیر کرے گا تو وہ بدعی تفسیر کہلائے گی، یاد رکھیں، چاہے وہ کتنی بھی عقل سے مطابقت کھاتی ہو۔ عقل ہماری کمزور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کا فہم وہ مضبوط ہے۔ جی، چند تفاسیر وہ ہم لکھتے ہیں، اب اس کو آپ ذرا نوٹ فرمائیے گا۔ کسی بھی تفسیر کو چیک کرنے کے لیے نا، بھی یہ سنی ہے یا بدعی ہے، اس کے اندر آپ نے اس قرآنی آیات، جن قرآنی آیات کے اندر اللہ کی صفات کا ذکر ہے نا، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مفسر صفت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کی تعویل تو نہیں کرتا۔ تعویل، تحریف، تعطیل، تمثیل، تشبیہ، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جب ہم عقیدے کے چیپٹر میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی تفسیر جو اس کو کہتے ہیں سنی تفسیر، سنی تفاسیر، میں لکھتا جاتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی تفسیر ہے جامع البیان فی تفسیری آی القرآن۔ یعنی آئی آپ جانتے ہیں کہ آیت ان کی جمع آیات بھی آتی ہے اور آیون بھی آتی ہے۔ یہ ہے مفسر امام محمد بن جریر طبری۔ ٹھیک ہے، 311 کے اندر یا 310 کے اندر، بلکہ 310 کے اندر ان کی وفات ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے، میں تھوڑا تھوڑا سا طریقہ بھی بتاتا جاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک ہر آیت کے اندر یہ لکھتے ہیں
سب سے پہلے اس کے اندر جو تفسیری اختلاف ہوتا ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں. مثلا ایک آیت کی 2 یا 3 یا 5 یا 7 تفسیریں کی گئی ہیں، ان میں سے ہر تفسیر کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اس تفسیر کو بیان کرنے والے ہیں. مثلا ایک آیت کی تفسیر کو کی گئی ہے، اس کے اندر جو آثار ملتے ہیں، جو صحابہ کے یا تابعین کے یا تبع تابعین کے جو بھی اقوال ہوتے ہیں، اس کو سند کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سند کے ساتھ. تو گویا یہ تفسیر، یعنی اس کے اندر روایات ذکر کی ہیں بے شمار، بہت بڑی یہ تفسیر ہے. تو اسی طرح پھر دوسری تفسیر اس کی کریں گے آیت کی جو اس کے مخالف ہوگی یا اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، پھر اس کے جو ماننے والے ہیں اس کا ذکر کر دیں گے. یعنی یہ بہترین تفسیر ہے، یعنی یہ مرجع اول کی حیثیت رکھتی ہے یہ تفسیر. دوسرے نمبر پہ معالم التنزیل، معالم التفسیر، یا تنزیل کا لفظ بھی آ سکتا ہے اس کو. یہ معروف ہے تفسیر البغوی. ٹھیک ہے، ان کا نام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی. 516 کے اندر ان کی وفات ہے. 510 بھی بتاتے ہیں، 516 بھی بتاتے ہیں، میں فائنل آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. 516 ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو تفسیر کا نام ہے نا یہ بھی اب کر لیں، معالم التنزیل ہے. معالم التفسیر بھی آتا ہے اور معالم التنزیل بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی بات ہے نا. یہ بھی تفسیر میں امام تھے، ان کی شرح السنہ کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے، شرح السنہ ان کی ایک کتاب بھی ہے. یعنی یہ تفسیر میں بھی امام تھے اور حدیث کے اندر بھی. یہ شرح السنہ ان کی بہت بڑی ایک کتاب ہے. اس کے بعد آتا جی نمبر تفسیر ابن ابی زمنین، نہیں، تفسیر ابن ابی کثیر، تفسیر ابن کثیر. ٹھیک ہے، یہ تو اب مشہور تفسیر ہے، اب جانتے ہیں، اسماعیل بن کثیر. ٹھیک ہے، ابو الفدا ان کی کنیت ہے. ابو الفدا، ان کی وفات ہے 774، 774. ٹھیک ہے، پھر آگے تفسیر ہے تفسیر الکبیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ. ٹھیک ہے، 728 کے اندر ان کی وفات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تفسیر الکبیر ہے. یہ بڑی تفسیر ہے لیکن اس کی صرف 7 جلدیں چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، 7 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں. اس طرح ایک اور بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، دقائق التفسیر. ٹھیک ہے، یہ بھی چھپ چکی ہے. کے علاوہ اور بھی یعنی تفسیر ابن قیم رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ چھپی ہوئی ہے. اس
اس کے علاوہ میں آگے آپ کو لکھ دیتا ہوں، یعنی ہم مختصر کر رہے ہیں، ہم زیادہ تفصیل نہیں لکھتے. اضواء البیان، ٹھیک ہے، یہ ہے محمد امین شنقیطی. محمد امین شنقیطی، ٹھیک ہے، یہ بھی چھپ چکی ہے. یہ بھی یعنی یہ کہہ لیں آپ، یہ معاصر ہی ہیں، تھوڑا عرصہ ہوا ہے ان کے وفات کو. تیرہ سو ترانوے کے اندر ان کی یہ بڑی عمدہ تفسیر ہے. یہ ان کی تفسیر کا پورا نام جو ہے نا، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یعنی یہ قرآن کے ساتھ تفسیر انہوں نے کی ہے. یہ بھی سنی تفاسیر کے اندر ہے، داخل ہے. اس کے بعد اور تفسیر ایک چھٹی تفسیر لکھ لیں، محاسن التاویل، علامہ محمد جمال الدین قاسمی، ٹھیک ہے. چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ 1332 کے اندر ان کی وفات ہے. جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی کے نام سے یہ مشہور ہے. 7ویں نمبر پہ فتح البیان، ٹھیک ہے، فتح البیان فی مقاصد القرآن. یہ ہے نواب صدیق حسن خان، ٹھیک ہے، یہ بھی چھپی ہوئی تفسیر ہے. ان کا سن وفات ہے 1307. آگے جو تفسیر ہے یہ میری پسندیدہ مختصر تفسیر ہے اور بہت ہی عمدہ. تفسیر القرآن، تفسیر الکریم الرحیم الرحمن. ذرا ویٹ کیجیے گا یہاں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہماری لکھ رہے تھے تفسیر الکریم الرحمن فی کلام المنان. یہ ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی. ٹھیک ہے، یہ تفسیر سعدی کے نام سے بھی مشہور ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی ہی چلے کیا بہت ہی عمدہ تفسیر ہے. تیرہ سو چھہتر کے اندر ان کی وفات ہے. عبد الرحمن بن ناصر سعدی. یہ مختصر تفسیر ہے اور بہت ہی کارآمد. مختصر بات کرتے ہیں اور بڑی ہی جاندار بات کرتے ہیں. اس کے بعد الکنز الثمین. تفسیر ابن عثیمین. یہ آپ جانتے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان کی یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے، یہ 14 جلدوں کے اندر یہ چھپی ہوئی کتاب. مثلاً یہ تو ان کے جو ہے نا ریکارڈڈ دروس تھے، یعنی انہوں نے تفسیر پڑھائی تھی، ان کو ریکارڈ کیا گیا تھا، پھر بعد میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی ہے. تو یہ عمدہ تفسیر ہے، یہ بھی اہل سنت کے کی نمائندہ ہے. اس کے علاوہ بڑی بہت زیادہ کتابیں ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ اچھا ان کی جو وفات ہے نا 1400، مجھے اگر بھول نہیں رہی تو 1421 ہے. ایک منٹ میں آپ کو پانی بتا. 1421 ہے. تو اس کے علاوہ اردو کے اندر تفاسیر آپ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. اس کے علاوہ شیخ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ساری عمدہ تفاسیر ہیں. تو باقی جتنی بھی یہ تفسیریں ہم نے لکھی ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی کی گنجائش ہوتی ہے ہر ایک سے. اب تھوڑا تھوڑا میں نا آپ کو یہ ذکر کر دوں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. ہر امام کا اپنا اپنا طریقہ ہے. یہ جو ہم نے پہلے اس کو ذکر کر دیا کہ یہ روایات لے کر آتے ہیں. ایک بات مجھے بھول گئی اس کی کہ پہلے یہ تفسیر ذکر کرتے ہیں، یعنی جس تفسیر میں اختلاف کیا جاتا ہے اس میں ہر تفسیر کے پھر جو مفسرین ہیں یا ان کے اقوال ہیں تائید کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں. آخر میں پھر اپنا فیصلہ بھی دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر تفسیر اس کی یہ ہے، یعنی پر وہ ایک تفسیر اپنی بھی کرتے ہیں. یہ ان کی خاصیت ہے. تو یہ بڑی ہی بنیادی ہے. ہر ایک مفسر نے ان کو ان سے بھی استفادہ کیا، یعنی ان سے نقل کیا ہے. آگے معالم تفسیر یا معالم التنزیل یا بغوی کی، یہ بھی پہلے تو مختصر ہی ہے، اتنی اتنی تفصیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یہ روایات نہیں لے کر آتے بلکہ یہ اپنی تفسیر کر دیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. تفسیر ابن کثیر یہ بہت ہی عمدہ اور بہترین تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی روایات لے آتے ہیں جو اس کے یعنی جو آپ سمجھیں کہ جو قرآن کے ساتھ مطابقت کرتی ہیں یا جو حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی. یعنی اسرائیلی روایات بھی ذکر کر دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں چاہے ضعیف ہوں یا منکر ہوں، کسی بھی قدم کبھی کبھی حکم بھی لگا دیتے ہیں کسی نہ کسی روایت کو. اور یہ
یاد رکھیں یہ مسند احمد اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ہزاروں حدیثیں ہیں، یہ اس کے حافظ معلوم ہوتے ہیں، حافظ ابن کثیر یہ مسند احمد کے حافظ ہیں، بڑی زیادہ حدیث انہوں نے مسند احمد کی تفسیر ابن کثیر کے اندر درج کر دی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے تفسیر ابن کثیر کا، میں کہا یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد تفسیر الکبیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ میں نے نہیں دیکھی، میں نے پڑھی نہیں ہے، واللہ عالم یہ کیسی ہے۔ اس طرح دقائق و تفسیر بھی ان کی، یہ بھی میں نے نہیں پڑھی۔ ازواء البیان اس کے بارے میں بتا دیا، قرآنی آیات کی قرآنی آیات سے تفسیر، ٹھیک ہے۔ محاسن التاویل جمال الدین قاسمی، یہ بھی متعصب اہل حدیث سے، اہل سنت میں سے تھے، اور کچھ نہ کچھ غلطیاں ان سے بھی رہ گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے، باقی یہ مجموعی اعتبار سے بڑی ہی عمدہ تفسیر ہے۔ فتح البیان نواب صدیق حسن، یہ بھی اہل حدیث کے نمائندہ تھے، یہ بھی عمدہ کتاب ہے، اور اس کی یہ نہیں چھپی ہوئی ہے، یہ نواب صدیق حسن خان یہ پہلے کے سیاسی بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے پائے کے عالم تھے، ان کی یہ یاد پڑتا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ان کی 200 سے زائد کتابیں ہیں، غالب 200 سے زائد ان کی کتابیں ہیں، بڑی یہ کہہ لیں کثیر التصانیف ہیں۔ آگے عبدالرحمن بن ناصر سعدی، یہ مختصر تفسیر کرتے ہیں، اور یہ اختلافات کے اندر نہیں جاتے عام طور پہ، اور بڑی بہترین تفسیر کرتے ہیں، مختصر اور راجح بہترین تفسیر کرتے ہیں۔ القدم السمین، یہ بھی، یہ تو اختلافی تفاسیر بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور بڑی ہی یہ اچھی تفسیر ہے، یہ بھی اہل سنہ کی نمائندہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی تفاسیر ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اردو کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی، پنجابی کے اندر بھی، مجھے یاد ہے حافظ محمد لکھوی صاحب ہیں ایک قریب ہی، یعنی کہہ لیں کہ چند دہائیاں پہلے وہ فوت ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیں شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ نے بتائی ہے، کہ وہ بھی انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی 5 جلدوں کے اوپر، پنجابی اشعار کے اندر، پنجابی اشعار، وہ ایک شاعر تھے حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ، تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے 5 جلدوں کے اوپر، یعنی پنجابی اشعار کے اندر، تو یہ بھی یعنی ایک کہہ لیں کہ منفرد کام کیا انہوں نے۔ الحاصل یہ ہیں سنی مفسرین، اور ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تفسیر میں ملکہ دیا ہے تو وہ دیگر تفاسیر کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور میں چند تفاسیر اور بھی لکھواتا ہوں آپ کو جلدی جلدی سے، جو سنی تفاسیر نہیں ہے، تاکہ آپ کو ان کا علم ہو جائے کہ ان کی تفاسیر کے اندر تعویل موجود ہے، گمراہیاں موجود ہیں، خرابیاں موجود ہیں، اہل سنت سے انحراف موجود ہے۔ آپ ان تفاسیر کو صرف جلدی جلدی سے میں صرف ان کو ذکر کرتا جاؤں گا، یہ آپ محفوظ کر لیں، میں اس کو ختم کرنے لگا۔ جی، اس میں جی پہلا نام ہے تفسیر ثعلبی، ٹھیک ہے، یہ میں اس کی صرف کچھ نہ کچھ لکھتا جاتا ہوں۔ 427 کے اندر ثعلبی رحمہ اللہ، ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ اشعری عقائد پر تھے، اشعری یعنی جو صفات کی تعویل کرتے تھے، صفات کی، معتزلہ تو ہے نا کہ جو صفات کا انکار کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، اور یہ اشعری جو ہیں وہ تعویل کر کے ایک اکثر 7 صفات کی طرف لوٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ارادہ کی طرف، کبھی علم کی طرف، اس طرح کا جو ہے نا، یہ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے تفسیر ثعلبی، ایک ہے تفسیر ثعالبی، ثعالبی، ٹھیک ہے،
اور ان میں سے اکثر تفاسیر کا رد، اکثر تفاسیر کا یہ جو ہم لکھنے لگے ہیں، اکثر تفاسیر کا رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کر دیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا گمراہیاں تھیں، کیا کیا خرابیاں تھیں. ٹھیک ہے، ان کی تفاسیر پڑھیں تو صفات کی تعویل آپ کو ملے گی. کہ میں حذف کر رہا ہوں باقی ساری باتیں ٹائم کی قلت کے پیش نظر، ورنہ آپ کو وہ مقامات بھی دکھاتے کہ جہاں جہاں انہوں نے تحریف یا تعویل کی ہے، بری تعویل کی ہے. باقی یہ تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ان تفاسیر کے اندر کچھ کام کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو ان کا انکار نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ تفسیریں اہل سنت کی نمائندہ تفسیریں نہیں، آنکھیں بند کر کے انہیں نہیں پڑھا جا سکتا. اس کے اندر گمراہیاں موجود ہیں صفات کے حوالے سے خاص طور پہ. تفسیر ثعالبی یہ 875 میں ان کی وفات. آگے ہے المحرر الوجیز، یہ المعروف تفسیر ابن عطیہ. ٹھیک ہے، 542 کے اندر ان کی وفات ہے. اس کے اندر بھی خرابیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو الفتاویٰ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پہ رد کیا ہے. اسی طرح باقی یہ المحرر الوجیز یعنی تفسیر ابن عطیہ جو ہے، اس میں بڑی فکی پوائنٹ بھی ہیں، بڑی کام کی باتیں بھی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن صفات کی تعویل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ زاد المسیر، یہ مختصر تفسیر ہے ابن الجوزی. ابن الجوزی 597 کے اندر ان کی وفات ہے. یہ حدیث کے اندر کافی درک رکھتے تھے اور ان کی تفسیر میں لغوی بڑی اچھی اچھی بحثیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر تعویل موجود ہے. اس کا رد بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کر دیا ہے. ایک ہے تفسیر الکبیر، اس کو تفسیر رازی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، التفسیر الکبیر ہے، التفسیر الکبیر، تفسیر رازی. یہ 606 میں ان کی وفات ہے. ان کی تفسیر کے اندر بہت خرابی ہیں، یہ یعنی اس پر تو بڑا شدید رد کیا ہے نا اہل علم نے. رازی کے اندر بہت سی یعنی تعویلیں ہیں، بری بری تعویلیں ہیں صفات کی، اور آیات کی بڑی بڑی ہی بری تفسیریں موجود ہیں. تو یہ باوجود اس کے کہ بڑی پائے کی اس کے اندر بحثیں بھی ہیں، اچھی اچھی مباحث بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تفسیر گمراہیوں سے اٹی پڑی ہے. کہ معتزلہ والا ان کے اندر اعتزال بھی پایا جاتا تھا، اور اس کے اندر کیونکہ یہ علم نجوم کو بھی جانتے تھے تو اس کے اندر وہ بھی چیزیں آ گئی ہیں بری بری، لہٰذا یہ. اور بعض کہتے ہیں کہ حافظ علامہ راضی رحمہ اللہ نے توبہ کر لی تھی آخری میں. باہر کیا ان کی تفسیر کے اندر نا، بلکہ کسی امام کا میں نے کال پڑھا تھا، کسی یعنی علامہ اور کسی عالم کا، وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر سوائے تفسیر کے باقی سارا کچھ ہے، یعنی تفسیر نہیں ہے، قرآن پاک کی جو نمائندہ تفسیر ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے، باقی سب کچھ اس میں ہے. آگے تفسیر ہے
تفسیر البیضاوی، یہ بھی یعنی بری تفسیر ہے اس کی، کہہ لیں آپ تفسیر بیضاوی جو ہے یہ بڑی مشہور ہوئی ہے، اور اس کی آگے پھر بڑے حواشی لکھے گئے، اس کو بڑا پروٹوکول ملا ہے، لیکن یہ بھی مثلا لکھوا دیتا ہوں آپ کو بیضاوی کا، 685، اس کے اندر بھی اشعری عقیدہ ہے، یعنی 7 صفات کے علاوہ باقی سب صفات کی تعویل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تفسیر ہے تفسیر نصفی، یہ میں صرف مختصر کر رہا ہوں اس پر، ورنہ ان تفسیروں کے اپنے بھی مستقل نام ہیں، بس اس نام سے بھی مشہور ہے کہ یہ تفسیر بیضاوی، تفسیر نصفی، باقی ان کے اپنے نام بھی ہیں۔ کہ یہ بڑے برے عقیدے والا تھا، مرجی تھا، ٹھیک ہے، ان کے عقیدوں کے اندر ارجاء پایا جاتا تھا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ارجاء ہوتا کیا ہے۔ ان کا سن وفات ہے 710۔ آگے ہے سیر القرطبی، یہ ہے ابو عبداللہ القرطبی کی، ابو عبداللہ القرطبی، یہ 671 ہجری میں وفات ہے۔ یہ یاد رکھیں قرطبی دو نام سے دو بندے ہیں، ایک ابو العباس قرطبی، یہ شارح ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، شارحین حدیث میں ان کا شمار ہے، ان کی وفات ہے 656، اور یہ ہے ابو عبداللہ قرطبی، یہ مفسر ہیں، یہ 671 کے اندر ان کی وفات ہے۔ یہ کتاب بڑی اچھی ہے لیکن اس کے اندر بھی تعویل موجود ہے، اور اشری عقیدہ میں نے اس میں درج کر دیا ہے۔ تو باقی یہ کتاب بڑی ہی بہترین ہے، اس میں بڑے استنباطات کیے گئے ہیں، ویسے تو یہ مالکی المذہب تھے لیکن اس طرح متعصب نہیں ہے جس طرح کے دوسرے ہوتے ہیں، کبھی امام مالک کے یعنی کہہ لیں کہ ان کی مخالفت بھی کر دیتے ہیں، تو یہ اس طرح مقلد نہیں ہے، سخت مقلد نہیں ہے، باقی مالکی المذہب تھے یہ۔ آگے ہے جی تفسیر کشاف، ٹھیک ہے، اس کو تفسیر زمخشری بھی کہتے ہیں، زمخشری بھی، یہ بڑا گمراہ تھا، سخت گمراہ، بڑے عالم تھے لیکن گمراہ، ٹھیک ہے، 538 کے اندر ان کی وفات ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سی گمراہیاں پائی جاتی ہیں کتاب کے اندر، باقی یہ ہے کہ یہ لغوی تھا، لغت کے اندر کافی دسترس حاصل تھی، تو ان کی کتاب میں لغت کا غلبہ ہے، یعنی بہت زیادہ لغوی بحثیں اس میں موجود ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ
قرآن پاک کے کوئی لغوی معنی، قرآن پاک کی کسی آیت کے لغوی معنی دیکھنے ہیں تو اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ آگے البحر المحیط لابن حیان، یہ بھی یعنی معول ہی تھا، باقی اس میں بھی وہ لغت کی کافی مباحث موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جی تفسیر خازن، ٹھیک ہے، یہ بھی گمراہ تھا۔ 741 کے اندر ان کی وفات ہے۔ اس تفسیر میں یعنی یہ تفسیر خازن، خیال ہے آپ کے یہ تفسیر بغوی سے بھی نقل کرتے ہیں، اور خازن والے باقی جو کیا اسے کہتے ہیں سالبی وغیرہ سے بھی یہ قصے، اور یعنی یہ کوئی نمائندہ تفسیر نہیں ہے تفسیر خازن، بڑے قصے کہانیاں وہاں سے جو نقل کرتے ہیں اخبار۔ تفسیر سالبی سے، سالبی پہلے والی جو تفسیر ہے 427 والی۔ باقی یہ اوپر ہم نے جو لکھی نا البحر المحیط ابن حیان کی، یہ نحوی ہیں، تو انہوں نے نحوی بڑے فوائد اس میں ذکر کر دیے ہیں۔ آگے ہے جی اگلی تفسیر، تفسیر جلالین، مشہور تفسیر تفسیر الجلالین۔ اس کے دو مصنف ہیں، یاد رکھیں، تفسیر الجلالین اسی نام سے بھی نا، جلال، دو جلال کی تفسیر، تو یہ دو جلال، اس کی پہلے 15 پاروں کی تفسیر ایک جلال نے لکھی ہے، دوسرے 15 پاروں کی تفسیر دوسرے جلال نے لکھی، دونوں ہی تعویل کر جاتے ہیں اور کئی جگہ پہ گمراہی پر مبنی عقائد ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک کا نام ہے جلال الدین محلی، دوسرے کا نام ہے جلال الدین سیوطی، ٹھیک ہے۔ پہلے محلی کا مجھے نہیں پتا کتنی اس کی وفات ہے، لیکن دوسرا جو ہے، دوسرے جو ہے 911 ہجری ان کی وفات، تو جلال الدین محلی کی تھوڑی پہلے ہے، اتنا مجھے پتا ہے بس۔ جی یہ جلال الدین محلی جو ہے 864 ہے ان کی، 864، پہلے 15 پاروں کی تفسیر جلال الدین محلی نے کی ہے، دوسرے 15 پاروں کی جلال الدین سیوطی نے کی ہے، سوری پہلے 15 پاروں کی کس نے کی ہے۔ یہ پہلے 15 پاروں کی تفسیر کی ہے جلال الدین سیوطی نے، اور دوسرے جو 15 پاروں کی ہے جلال الدین محلی نے۔ دونوں نے جو ہے وہ آیات میں یعنی تعویل کرتے ہیں، یعنی اہل سنت والا عقیدہ نہیں ہے صفات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تاکہ سیوطی کے بارے میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سیوطی بہت سے فنون میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیر کے اندر بھی ان کی کتاب ہے، ایک اور بھی کتاب ہے ان کی تفسیر کے اندر، مختصر حاشیہ یہ سمجھ لیں، اس کا نام ہے ال
ایک میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. الاکلیل، الاکلیل فی استنباط التنزیل. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ان کی ایک ہے. اگر یہ سنی مفسرین میں سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں جلدی جلدی صرف ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. اس میں یہ تفسیر ابی سعود، ٹھیک ہے، تفسیر ابی سعود، یہ یعنی حنفی تھے. 982 کے اندر ان کی وفات ہے. میں لکھوں گا نہیں، صرف زبانی بتاتا جاتا ہوں. ان کی تفسیر بھی نمائندہ تفسیر نہیں ہے. روح المعانی، الوسی کی تفسیر روح المعانی. یہ الوسی کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ویسے تو سنی مفسر نہیں ہے، لیکن یہ یعنی انہوں نے صوفیہ وغیرہ کے عقائد جو نا ذکر کر دیے ہیں. حنفی حنفی تھا لیکن حنفی تھے لیکن متعصب اتنے حنفی نہیں تھے. کبھی کبھار حناف کے موقف کا رد بھی کر دیتے تھے اور شوافے کی تائید بھی کر دیتے تھے. اور یہ یہ قبوری وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جو قبر پرست ہیں یا جو شرک کرنے والے، ان کا بڑا سختی سے رد کرتے ہیں علامہ آلوسی. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے نا پھرتے ہیں اتنے زیادہ. کافی یعنی نا یہ ان کا بڑا رد کرتے ہیں یہ قبر سے مانگنے والے. اور یہ ان کی وفات 1200 غالباً، ان کی وفات ہے 1270. ٹھیک ہے، 1270 میں ان کی وفات ہے. اور کہ یہ اہل سنت کی نمائندہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر الوسی. اس طرح فتح القدیر ہے علامہ شوکانی کی. کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ شوکانی 1250 میں ان کی وفات ہے. 1250 میں یہ اہل سنت میں سے ہیں. لیکن جب انہوں نے تفسیر لکھی تھی نا، اس وقت یہ اہل سنت میں سے نہیں تھے. یعنی پہلے کی یہ تفسیر، پہلے یہ زیدی شیعہ تھے. علامہ شوکانی زیدی شیعہ تھے، بعد میں یہ طائب ہو گئے. ممکن ہے اب اس کے اندر کافی تعویلیں موجود ہیں ان کی جو فتح القدیر کے اندر. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بعد میں یہ تفسیر جو ہے یہ پہلے کی ہو، اور بعد میں یہ اہل سنت کے عقیدے پر آ گئے ہیں. انہوں نے اس کے بعد ایک کتاب بھی لکھی تھی جس میں وہ اب یعنی مذاہب سلف کے والے سے انہوں نے التحف، میرا خیال کتاب کا نام ہے، یہ مذاہب السلف، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. تو یہ بعد میں اہل سنت کے نظریے پہ آگے تھے، طائب ہو گئے تھے. اور ان کی کئی کتابیں ہیں. فتح القدیر کے اندر تعویلات موجود ہیں بارکیف، کیونکہ یہ پہلے کی تفسیر لگتی ہے. اس کے علاوہ تفسیر ہے اسماعیل حقی کی تفسیر. یہ صوفی تھا، اس میں بہت سی شرکیات اور بدعات یہ موجود ہیں. اس طرح تفسیر مراغی ہے، اس کے اندر بھی بڑی تعویلات موجود ہیں. تفسیر ظلال القرآن ہے، اس کے اندر بڑی وہ تبعیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح تفسیر الواضح ہے محمد محمود حجازی کی. تفسیر صفوت التفسیر صابونی کی، یاد رکھیں صفوت التفسیر یہ بڑی مشہور تفسیر ہے. یہ بڑی تفسیر ہے، اس میں لغت کی بحثیں بھی ہوتی ہیں. اس میں جناب کیا لیں شان نزول بھی بیان ہوتا ہے، اس میں تفسیر بھی ہوتی ہے، سارا کچھ یعنی نا اس میں تفصیلی ہے یہ صفوت التفسیر. ٹھیک ہے،
اور محمد علی صابونی ان کا نام. تو اس میں بڑی بری بری تفاصیل ہیں، یعنی تعویلیں کی گئی ہیں صفات کی. البتہ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ جو استوا ہے نا، صفت استفاء الرحمن علی العرش استوا، اس کی میرے خیال میں انہوں نے تحریف نہیں کی یا اس کی تعویل نہیں کی یہ. تو باقی ابھی جو موجودہ تفسیریں ہیں اس میں بڑی بڑی بری بری تفسیریں ہیں، جس میں آپ دیکھیں امین احسن اصلاحی کی تفسیر ہے اردو کے اندر، جو منکرین حدیث میں سے تھا. اور بھی یہ موجودہ مفسرین یعنی موجودہ جو مفسرین ہیں ان میں بے شمار مراحل پر مبنی تفسیریں ہیں. اصلاً جس نے، یاد رکھیں، تفسیر میں گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنے علم کی بنیاد اہل سنت کے عقیدے کو نہیں نہ بنایا، وہ تفسیر کے اندر گمراہ ہوا ہے. اس نے پھر جس کے اندر بدعی عقائد آگے تھے، اس نے اپنی بدعت کو سہارا دینے کے لیے پھر کہہ لیں آپ قرآن پاک کا سہارا لیا ہے. قرآن پاک کی طرف نہیں وہ پلٹا، بلکہ قرآن پاک کو اپنے بدی نظریات کی طرف پلٹایا ہے، سہارا لیا ہے اپنے بدی نظریات کو فروغ دینے کا قرآن پاک کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس طرح منکرین حدیث نے بھی کیا ہے. کچھ لوگ جو عقل سے تفسیر کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ ایسا ہی کیا ہے. اور اس میں پھر جس طرح غامدی صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی، اس نے بھی قرآن پاک کی بے شمار آیات کی من چاہی تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے، تو تفسیر کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں نا کہ ہم عقل کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں گے یا سیاق و سباق کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں گے، یہ بہت بڑی خطا پر ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کو وحی کے ذریعے سمجھا جائے گا. وحی کو اس دستور کے ساتھ سمجھا جائے گا جس دستور سے صحابہ تابعین نے سمجھا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لغت کو بھی ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے تفسیر کا، لیکن لغت لغت کی حد بھی ایک اسی وقت تک ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لفظ کے لغت میں بے شمار معنی ہوتے ہیں. کس معنی کو کس جگہ پہ فٹ کرنا ہے یہ ہمیں لغت نہیں بتائے گی، یا ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اور بھی طریقے ہیں اس کو فٹ کرنے کے، کہاں کس کو فٹ کرنا ہے. بہر کیف یہ چند تفاسیر ہیں جن سے ہمیں بچ جانا چاہیے اور اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. گو کہ ان میں بڑے ہی علمی فوائد بھی ہیں، ان سے حظ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہی تفسیر ہے اور یہ اہل سنت کی نمائندہ تفسیر ہے. یہ نہیں. تائید کے اندر اہل سنت کی تفاسیر کے سے نقل کرتے ہوئے ان کی تفاسیر سے بھی تائیدن حوالہ نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی مفسرین ہیں بعد والے، ان سے انتہائی احتیاط کے ساتھ ان سے نقل کرنا چاہیے. اور کم سے کم جو کم علم والے ہیں یا جن کو منہج کی اتنی پختگی حاصل نہیں ہے، عقیدے کے اتنے اندر اتنی ان کو رسوخ حاصل نہیں ہے، ان کو ان کتابوں سے دور رہنا چاہیے جب تک کہ ان کے دلوں کے اندر اہل سنت کا عقیدہ صحیح طور پر راسخ نہیں ہو جاتا نا. جب تک وہ اہل سنت کے نظریات، منہج اور عقائد کو اچھی طرح پڑھ نہیں لیتے، ازبر نہیں کر لیتے، تب تک وہ ان تفسیروں کو ہاتھ نہیں لگائیں. ٹھیک ہے، باقی کسی نے کوئی بات کرنی ہے اس حوالے سے وہ کر سکتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. جی تاجور بشیر صاحب.
جی کسی نے کوئی بات کرنی ہے جی؟ جی اب تو یہ ہم نے تفاسیر کا جو ہے نا کچھ خاکہ بیان کر دیا ہے. اگلی بات ہے اب ترجمہ کی. جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس میں ہم جو طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم نے پڑھنا ہوگا اس پر ایک بار ترجمے کے اوپر آپ نظر مار کے آئیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی فہم و تفہیم بھی کر سکیں گے. وہ تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی، چند باتوں کی طرف ہم اشارہ کر دیں گے جہاں کہیں ضرورت پڑے گی، کہیں کوئی شان نزول ہے کچھ نہ کچھ اشارہ کر دیں گے. باقی آپ خود انشاءاللہ ان کا تفاسیر کا اگر عربی آپ جانتے ہیں تو یقیناً جانتے ہیں انشاءاللہ. تو جو تفسیریں لکھوائی ہیں بالخصوص تفسیر سعدی مختصر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اچھی تفسیر ہے. اور باقی آپ اس کے نوٹس بھی بنائیں. اور جس طرح معاذ بھائی آپ نے پہلے ایک گروپ بنایا تھا میرا خیال ہے اس کا گروپ بنائیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ ریوائز بھی کی جا سکے یا ایک دوسرے سے اشکال ذکر کیا جا سکے، جس کو مذاکرہ کہتے ہیں. تفاصیل وہ موجود ہیں، آپ کو وہاں پہ ایڈ کر دیں گے، موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکہ. اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم یعنی ابھی یہ 2-3 دن جو ہے نا ہم ہر کتاب کا جو ہے نا وہ بنیادی تعارف پڑھیں گے. ابھی یہ قرآن پاک کے والے سے ہم نے چند باتیں ذکر کی. ابھی فی الحال میرا اگر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید باتیں ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو لکھواتے رہیں گے. تو اب ہے قرآن پاک کا ترجمہ. ترجمہ یاد رکھیں اصلاً تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی حق ادا جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ جو بلاغت، جو فصاحت اور جو گہرائی قرآن پاک کے الفاظ میں پائی جاتی ہے، جو نظم پایا جاتا ہے اور جو ترتیب پائی جاتی ہے، وہ ہم اپنے ترجمہ کے اندر نہیں ڈال سکتے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، پنجابی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اس کے ترجمے کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک جو ہم سے کہہ رہا ہے ہم اپنے الفاظ کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کے معنی کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کے قریب کر دیتے ہیں. باقی اصلاً قرآن پاک کی جو جامعیت ہے اور اس کی جو جاذبیت اور گہرائی ہے اس تک ہمارے الفاظ چاہے وہ عربی میں ہو چاہے اردو میں ہو وہ نہیں پہنچ سکتے. تو ہم کوشش کریں گے. اصل تو ہوتا ہے اس کی تفسیر، یعنی تفسیری ترجمہ اس کو کہتے ہیں. ایک ہے با محاورہ ترجمہ، ایک ہے تفسیری ترجمہ جس کے اندر اس کے معانی کو چند لفظوں کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اس میں لغوی ترجمے کو بھی مد نظر رکھا جائے، حرفی ترجمہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر با محاورہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھایا جائے اور اس کی ہلکی تفسیر اس کی بیان کر دی جائے. تو باقی آپ کے لیے میدان کھلا ہے. آپ مزید معلومات کے لیے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن جریر طبری ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کل ہم انشاءاللہ صحیح مسلم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے اور اس کے بعد پھر عقیدہ اور نحو صرف نحو کے حوالے سے. اچھا نحو کے اندر مجھے یہ بتائیے گا جی تاجور بھائی. مطلب یہ غلطی سے آن ہوا تھا شکر. جی نحو کے اندر یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سی کتاب پڑھی ہوئی ہے نحو کے اندر؟ شیخ محترم یہ ابتدائی اول دوم دارالسلام کی جو ہے کتاب ابتدائی النحو، ابتدائی اول دوم جو یہ جو
सिलसिला है दारुस्सलाम का, ठीक है। इब्तदाई अव्वल और दोम नहव, और इसी तरह से इब्तदाई अव्वल और दोम सरफ दारुस्सलाम जो छापती हैं। और उसके अच्छा बाद यही जो है इब्न अकील की शरह पढ़ी है पहले 3 हिस्से, अब इसका चौथा हिस्सा रहता है। ठीक है, यानी शरह इब्न अकील आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ी हुई है। जी शेख साहब 3 हिस्से पढ़े हैं, चौथा हिस्सा रहता है। ठीक है, तो ये आपने ये नहीं पढ़ी हिदायतुन नहव? नहीं, नहीं शेख साहब को और इसके अलावा कोई नहीं पढ़ी। हमारे सेमेस्टर में एक एक और छोटी पढ़ाई गई किताब पढ़ाई गई थी, वो शरह मिअत आमिल, वो सिर्फ हमारे सेमेस्टर यानी कि अभी ये जो सेमेस्टर है ये 3 क्लासों का मिला-जुला सेमेस्टर बनाया हुआ है। तो पहले जब हमारा था अलग से तो उसमें हमें एक किताब इज़ाफ़ी पढ़ाई गई थी शरह मिअत आमिल, ठीक बाकी है। कोई और किताब नहीं पढ़ाई गई। अच्छा, इसमें 3 सेमेस्टर हैं, 3 कह लें दुफ़्फ़े एक क्लास में जमा हुए हैं। जी, जी शेख साहब। ठीक है, सही। तो अ, मेरा मशवरा है कि आप जो है ना कुछ ना कुछ उसकी दोहराई करें, यानी आप जो दारुस्सलाम वाली किताब है उसमें इब्तिदाई हिस्सा जो है ना वो कुछ ना कुछ आप पढ़ लें, बल्कि एक बार उसको रिवाइज़ कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है? जी शेख साहब। उसके बाद अकीदे के अंदर आपने कौन-कौन सी किताब पढ़ी है? अकीदे में शेख साहब कुछ हमें ख़ास कोई किताब वैसे नहीं पढ़ाई गई मुख़्तस करके। अच्छा, कोई भी किताब नहीं पढ़ाई गई? नहीं, नहीं शेख साहब कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद आप बताइएगा कि हदीस में कौन-कौन सी किताब पढ़ ली है आपने? हदीस में शेख साहब शुरुआत में वो हमें पढ़ाई गई थी वो 100 अहादीस जो हैं क़ारी सुहैब मीर मोहम्मदी साहिब की ठीक है। मुंतखब तो उसके जी, जी। बाद बुलुगुल मराम में से चंद कुतुब, और उसके बाद क्या कहते हैं मिशकात से और नसाई से, उसके बाद इब्न माजा, और उसके बाद तिरमिज़ी, उसके बाद अबू दाऊद कुछ मुंतखब कुतुब पढ़ाई थी। ऐसे मतलब अब आखिर में सहीहैन के कुछ मुंतखब कुतुब रहती हैं। ठीक हो गए, बारकल्लाह। चलिए, तो उसमें आपने कुछ लिखा था यानी जो भी किताबें पढ़ाई गई हैं, तो शयूख ने कुछ उसमें हालात या कोई इस तरह की चीज़ें लिखवाई हैं? शेख साहब आप लिखवा दें जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो उसका आप लिखवा दें। ठीक है, इंशाअल्लाह हम जो सही मुस्लिम के हवाले से है ना, असलन तो ये है कि किताब और किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, उनका तरीक़ा-कार, किताब का की तरतीब, किताब का मनहज, ये चीज़ें हम जो है ना वो सीखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जी शेख साहब। और शेख साहब ये कुरान में असलन तो तर्जुमा ही होता रहा है, तो एक सेमेस्टर में वो जलालैन से कुछ सूरतें थी, जलालैन में से कुछ पढ़ाई गई थी कुछ सूरतें, और कुरान, हदीस, नहव और सरफ तो ये हुआ, और इसके अलावा कुछ उसूल तफसीर पढ़ाए गए थे। इमाम इब्न तैमिया की किताब जो है मुकदमा फ़ी उसूल मुकद्दमा, तफसीर। हाँ, जी माशाअल्लाह शेख ये साहब। मैंने अर्ज़ और करना था, मुकद्दमा जो उसूल तफ़सीर ये मुख्तसर है लेकिन बहुत ही जामे है, और इसकी जो है ना तारीफ़ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी अपनी किताब तबसरे में की है। कहते भी सर होने के बावजूद बहुत ही नायाब इन्होंने बहसें की हैं, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने। अगर इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तफ़सीर के हवाले से बड़ा काम है। ये कहीं तो हम तक पहुँचा नहीं है। अगर आप वो किताब पढ़ें ना, बाकायदा एक छोटा-सा रिसाला इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है इब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताबों पर। यानी उसमें अगर आप देखें तो उसमें बेशुमार ऐसी किताबें हैं या रसाइल हैं कि जो तफ़सीर के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बयान किए हैं। और शेख साहब उसूल फ़िक़्ह में शायद हमसे बाद वालों को कुछ और पढ़ाया गया था मेरे ख़्याल में, इमाम इब्न उसैमीन की जो है अल उसूल मिन इल्म उसूल, लेकिन जी, हमें जो है वो आसिम हद्दाद साहब की जो किताब थी, जी, जी, क्या उसूल नाम है? फ़िक़्ह पे एक नज़र। जी, जी शेख साहब। और उसूल फ़िक़्ह उसूल हदीस में शेख साहब एक तो अभी आपने कोर्स करवाया, इससे पहले जो वैसे इस सिलसिले में चलता रहा वो शेख नूरपुरी हफ़िज़हुल्लाह ने पढ़ाया था। उन्होंने वैसे किसी ख़ास किताब के सामने तो नहीं रखा था, लेकिन वो बेसिकली मुस्तलाहुल हदीस जो है क्या नाम है इनका? दुक्तोर मोहम्मद तहान, जी, उनकी वो पेश नज़र से उससे तारीफ़ें याद करवाई। वो बुनियादी बातें समझाई गई थी, वो तारीफ़ें याद करवाई गई थी। तो वो ये उसूल हदीस के हवाले से थी।
ٹھیک ہے، باقی چلیں انشاءاللہ اب آپ کلاس کا یہ رکھیں نا کہ 7:45 یا 7:50 تک جو ہے نا وہ آپ پہنچ جائیں کلاس میں، اسی لنک پر انشاءاللہ جوائن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کر دیں گے۔ اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر باقی کوئی بات ساتھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کلاس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔